جڑا مستری آ گیا تو بہت ٹائم لگنا 15-20 دن لگ جانے دن ہوں سارے کو 4 یا 5 بابا سرکار پیر شاہ صاحب علیہ رحمہ دے ایک جن مستری نے جن قسم کے مستری نے پتہ نہیں قوم میں جنات چوئی ہیں ویسے امبرسریے امبرسریے نے امبرسریے ادھے ویسے جن ہوں امبرسریے ادھے ویسے جن ہوں تو بابا سرکار نے ہاتھ پھیر کے انہوں سارا جن بنا دتا شام نو اسی 3:30 بجے حضرت نے میں نے ٹیلی فون کیا جی شیر ساری سمجھ نہیں آتے انہیں سیٹنگ تھی کی کیتی ہے تھی آؤ میں اتوں سکوٹر پھڑیا بڑی لو چلے 2:30 بجے اتوں نکلے میں 3:45 اتنے آ گیا 4 بجے پتھر لگانے شروع کیتے الحمدللہ رب العالمین اور ثم الحمدللہ رب العالمین 4:03 تے آخری پتھر مکمل ہو گیا 4:03 تے وہ کام جنہوں کہتے سی 20 دن کا کام ہے سارے مستری اس کام نو وہ جن مستریاں نے انہیں جن مستریاں نے 12 گھنٹے کرتا 4 بجے شروع ہوئے 4:03 سے ختم کر یہ 4:03 کی ایک عجیب ہی سٹوری ہے 4:03 کی عجیب ہی سٹوری ہے بابا سرکار پیر سید محمد حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ دا وصال پاک جڑا کنے بجے 4 بج کے بابا پیر شاہ صاحب دا وصال پاک رات 10 بجے جس وقت دفن کرنے دا وقت آیا تے اسی ایتھے جنازہ پڑھیا تقریباً رات 2:30 بجے 2:30 بجے جنازہ پڑھیا اس تو بعد اندر کوئی تربت کوئی مشکل ہو گئی سیٹنگ نہ ہو گئی چنانچہ اسی داخل کیتا جس وقت حضرت تابوت کو داخل کیتا وہ دروازے چڑھ گیا کہتا میں نہیں جانا سرکار دا تابوت حالانکہ دروازہ ٹھیک ہے کھلا دروازہ لنگ جانا چاہیے سی وہ اندر جا کے اڑ گیا میں نہیں جانا اچھا پھر اس کو باہر کرنا پھر اس جگہ توڑی جتنے پھنستا سی پھر اس کو اتاریا بچ جب بچ اتاریا اندر جا کے پورا نہ آئے پھنس گیا پھر جو راڑ سی وہ راڑ نہ باہر نکلے راڑ پھنس گیا پھر حضرت نے تابوت کو باہر کڈیا پھر وہ جگہ تھوڑی جی لوز کی تھی توڑی الغرض پورے 4:03 تے سرکار اپنی لہت دے وچ گئے سرکار اپنے گھر دے وچ پورے 4:03 تے گئے 4:03 تے اسی نا اس تو بعد لہت بند کر یہ 4:03 دی ایک عجیب ہی سٹوری ہے یہ اولاد دے وچ یہ جان یہ مال برکت عطا فرمائے ان عمر دراز عطا فرمائے کیونکہ جس قدر کام جڑا ہے محنت دے نال دربار شریف دا اور شوق اور ذوق دے نال یہ کردا میں پرانے خلیفیاں نو کردیا نہیں ویکھی بھائی مختار نسی اللہ طریقے رحمت کرے 1996 بعد زندگی جی فوت ہو گیا یا ایک ہوندا سی کام کران والا تے یا الحمدللہ یہ ہے سب یہ کیتا ہوا جی اتنا خشک پتھر سی کیونکہ بڑے عرصے کی لگ بڑی یہاں کی ترائی نہیں ہوتی سی ایک بندہ سارا دن اتنے ترائی کرتا رہا لہذا تھی یہ واسطے دعا فرماؤ یہ میں اس واسطے تعارف کرایا اگر تھی فرماؤ تو انہوں کی تکلیف آئی یہ السلام علیکم تمام پیر بھائیوں کو میری طرف ہیں دوستوں گل ہے کہ
शौक तो बड़ा कि सरकार का हर काम जोड़ा ना मेरी हयाती जी मुकम्मल हो जाए, सरकार की नजर करम ना कोशिश तो बड़ी करदा, लेकिन जो रुकावट रस्ते के आन खड़िया होंदियां ने मेरा दिल करता कि दरबार शरीफ छड़ के दुनिया छड़ के किसी होर जगह जा डेरा ला लूं। क्यों कि दरबार शरीफ के नाल तल्लक होने के नाते हर काम करवाने जी करता है कि जोड़ा आने वाले किसी भाई पीर भाई को नजर आने देखने चलन फिरन कोई तकलीफ देना साबित है। लेकिन जदों कोई काम पाया तकलीफ तक पहुंचने लगता उस कोई ना कोई दूसरी तरफों तो रुकावट मेरे वास्ते आन खड़िया होंदियां, जिहदे वास्ते बेशतर हर दफा सरकार के अगे गुजारिश की कि सरकार मेरे लिए दुआ फरमाओ कि मैं जिस काम में लैके निकला सरकार अपनी नजर करम दे नाल हर तरह उन्हें मुकम्मल कर दें। बाकी जिहड़ियां तकलीफां तुपदियां जिहड़ियां भी वो सरकार की नजर करम आ वो हो ही जाती है, लेकिन जिहड़ियां दुनियावी तकलीफां ना वो जिहड़ियां वो सहनियां औखियां। इस करके दुआ करो कि अल्लाह ताला सानू दरबार के कामां दे विच रुकावट बनने की तौफीक ना दे और जिहड़े बनते हैं उन्होंने इस तो बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। बाकी काम जिहड़ा सरकार की मर्जी ना सरकार की पसंद सी ना असीं ये पत्थर लगा सकते सी, ना असीं पत्थर तैयार कर सकते सी, ना असीं पत्थरां नूं लैके तुर सकते सी। 1990 तो यह काम चलिया आ रहा सी, लेकिन सरकार ने करम किया नजरे करम दे नाल अपने पत्थर जिहड़े आ अपने नाल चुस्पा कर लए कि उन्हों की नजरे करम आ। मेरे च ऐसी कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों का जोड़ा मेरे नाल खलूस आ, तावन आ, प्यार आ, मुहब्बत आ, मैं उन्होंने मशहूर हाँ। तो बाकी जी दोस्त मेरे लिए रुकावट बनते हैं सरकार उन्होंने भी मैं दुआ करदा कि अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि मेरे रस्ते च कोई ऐसी तकलीफ ना खड़ी कर कि जोड़ा कोई दरबार का काम ना मुकम्मल रह जाए। देखो ना वो सेहन का काम जोड़ा मतलब संगे मरमर लगन वाला रहिंदा, होर काम जोड़ा बाद की तैयारी च मुकम्मल रहिंदा। दोस्तों ने तावन का भी मैं शुक्रगुजार हाँ और तावन करते रहेंगे। मैंने पता कि जो मैं जोड़ा काम लैके सरकार की याद च निकलांगा वो काम मुकम्मल करनगे। लेकिन कोशिश करो कि मेरे नाल ज़्यादा से ज़्यादा तावन करके मेरी जिंदगी च मैनू अल्लाह ताला दे हबीब के सदके सरकार की बारगाह रसाले च इस काम नू मुकम्मल करने की जिहड़ी है ना इजाजत लैके दिओ ताकि मैं अपनी जिंदगी च इस काम नू ना मुकम्मल दे सकां। मेरी ख्वाहिश जिहड़ी है ना आप दोस्तों के नाल पूरी हो जाए। तो बाकी मेरा सब नू सलाम आ, सरकार की नजर करम आ, तो सरकार का ही सारा काम है जी, मैं तो इस काबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों पीर भाइयों अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे जे कि सरकार ने अपनी तवज्जो के नाल की कुछ बना दिता है। कोई इस लायक नहीं कि लेकिन शराफत पाई ने मेहनत की सरकार की नजर करम दे नाल उन्होंने इस काबल बनाया। उसकी तवज्जो सारे काम छड़ के 2 घंटे भी इन्हों आराम नहीं मिलया, बेशक 2 घंटे दिन से आराम नहीं मिलया। इन्हें इस काम करने वास्ते ना धुप देखी है ना छां देखी है, दौड़िया दौड़िया रात के 3-3 बजे तक इस आदमी ने मैं कहा दिने कर लाँगे, उन्हें कहा नहीं भाई दिन नहीं चढ़न देना, हूँ नहीं करना। मैंने याद है कि मैंने बड़ा रोकया भाई आज कोठी का बूहा ना खड़काई मार देंगे, उन्हें आखिर जी मार लें लेकिन मैं काम फोन करना। बार सानू नाल धक्की फिरता रहा और उस काम नूं जिन्हों उन्हें पकड़िया वो कर दिखाया। ते बड़ी देर तो मैं भी सरकार को मंग रहा था कोई इहो जिहा सतारा दिओ, इहो जिहा कोई बंदा दिओ जरा मेरी थां यह काम करे। मेरे को तो नहीं हो रहा, लेकिन शराफत ने बहुत सारा काम दिखाया। दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्होंने दीनी दुनिया की सारियां नेमतां अता फरमावे, उहदे घर दे विच सुकून रहे और वो दौड़िया रहे और जिन्ने काम रहिंदे ने असीं अपने ताउन दे नाल अपील करके दोस्तों के नाल और सरकार नूं कहांगे सरकार तवज्जो फरमा दो, तुहाडी नजर करनी चाहिए ये काम जड़े ने ये हो जाने। और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि साल 1.5 साल जो है मैनू इन्ना कि मिला टाइम मिला मैं भी देख लवा कि मेरी सरकार का रोजा जरा मुकम्मल हो गया तो सुकून ना सौ सकी। दुआ फरमाओ
زیادہ سے زیادہ توجہ فرماؤ اور جو بھی ہو سکے پابند کرو. ہاں جزاک اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. عزیز القدر کوشش یہ کری دی ہے کہ زیادہ تو زیادہ سرکار کا کام ہو جائے. کدی کسی دوست نو, کدی کسی دوست نو, کدی کسی دوست نو کیا لے گا. ہاں جی دربار دا اتنے چولیاں لے کے دوست آن گے, انہوں نے چولی چ نہ پائی جانا. ٹھیک ہے جی, تاکہ خرابی بھی واقع نہ ہوئے, محفل کا رنگ بھی خراب نہ ہوئے, اور الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین مقصد بھی پورا ہو جائے. کوشش یہ کرو کہ تسی زیادہ تو زیادہ اسی رانا طاہر صاحب نے بلایا, یہ کچھ اپنی خانگی مصروفیات کی وجہ تو لیٹ ہو گئے. ساڈا خیال یہ سی کہ اسی تواڈے سامنے مکمل آڈٹ جڑا نا 8 سال دا جدو میں سیٹ تے آیا بطور سجادہ نشین پیر سید محمد حسین شاہ دے سجادہ نشین دے طور پہ, پیر سید محمد حسین شاہ دے سجادہ نشین پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب. ٹھیک ہے غلط بھائی, ٹھیک ہے یہ غلط ہے, منہ بولو کہ ٹھیک ہے غلط صحیح. بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ دے سجادہ نشین پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری, خواہ انہوں نے کسی نے بھی سجادہ نشین بنایا, کوئی کسی نے سجادہ نشین نہیں بنا سکتا جب تک صاحب مزار کی نظر نہ ہو. یہ گل مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے صاحب مزار کی نظر نہ ہو, کوئی کسی نو کرسی تے نہیں بہ سکتا. میرا عقیدہ ہے کہ صاحب مزار دی دل چ نہ ہو کہ میرے فلاں مرید نے آنا, مرید آ ہی نہیں سکتا. صاحب مزار کا ارادہ ہوئے کہ فلاں مرید نے آنا ہے کہ مرید سر دے بل چل کے آئے گا. اور میں بابا اسپیر دلشاد صاحب دے فوت ہونے تو بعد, پردہ پا جان تو بعد 1998 جرس کرایا تو لوگوں نے آ کے میں نے دسیا سرکار میں ستا پیا سی, بابا اسپیر دلشاد صاحب آئے, انہوں نے میں ٹھڈا ماریا, لوگا کام ایسا لما پیا ہے. پیر اتنے اس لا کے بیٹھا چل اس سے کہنا حضور میں تو رات میں ٹھڈے کھا کے آیا. جنہوں صاحب مزار بلانا چاہے, صاحب تصرف جنہوں بلانا چاہے وہ سر دے بل چل کے آئے گا, جنہوں نہ بلانا چاہے وہ کدی نہیں آئے گا. بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ سجادہ نشین کون نے؟ پیر سید سجادہ کسے کہتے ہیں؟ مسلح نو. سجادہ کنوں کہنے ہیں؟ مسلح. جتھے بیٹھی دا نماز پڑھنے واسطے, میں مسلح اس واسطے کہہ رہا تھا کہ نماز دے نال میرا ذرا تھوڑا جا ہے, مگر میں بیٹھنے لی جگہ نو سجادہ کیا جائے. جس طرح کیا شرازی صاحب نے حافظ شرازی میں سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغام ہوئی ہیں. میں سجادہ رنگی کن, سجادہ جڑی شاید تو بیٹھا نو شراب نہ پیو لائے. مقصد یہ نہیں گدا نا ایتے میں بیٹھا, یہ کی ہے سجادہ. یہ سجادہ جڑا جتے بیٹھی دا یہ پیر محمد حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ دا سی. یہ کون آ کے بہ گئے؟ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی. جھجک دے کیوں یار, گڑک کے بولیا کرو. ایتے کون آ کے بہ گئے؟ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب نے. میں نہیں مانتا کہ کسی نے انہوں نے سجادہ نشین بنایا, صاحب مزار دی نظر سی سجادہ نشین بن گئے. اس تو بعد سجادہ ایک ہی ہے یا دو ہو گئے؟ کرسی ایک ہی ہے.
बाबा जी पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब चले गए तो जान तो पहले किनू कह गए, किनू कह गए, किनू कह गए? इस मस्कीन नूं उत्थे बंद गए। मैं तो भाई वकील आदमी सी, मैं तो वकालत इस वास्ते की कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुरक पानीपती रहमतुल्लाह अलैह नूं साबर साहब ने फरमाया कि अगर तुझसे एक करामत ज़ाहिर हो गई उस दिन हमारा इंतसार हो जाएगा। मैं कहा जे मैं मुकम्मल हो गया, जे मैं मुकम्मल हो गया तो बाबा जी सरकार ने टुर जाना, तो सानू पीर बनने की केड़ी लोड़ है? मेरा पीर सलामत रहे, मेरा शेख सलामत रहे, मेरे हजरत सलामत रहन, चलो वकालत करिए। उमर लग जाए खिजरी मेरे पीर को, उमर लग जाए खिजरी मेरे पीर को, मेरे पीर का आस्ताना सलामत रहे। मैनू पीर बनने का शौक नहीं, मेरे को होर बड़े रस्ते। जे रुपये कमान की गल है ना तो मेरे को 20 संदा रुपये कमान वाली। मैं डॉक्टर भी है, मैं हकीम भी है, मैं वकील भी है। और कुछ ना करा तो मैं BSc की है, मैं मुंडे पढ़ाने लग पाँगा, अकैडमी खोल के बह जाऊंगा, स्कूल खोल के बह जाऊंगा। मैं अलहम चलो कुछ ना, मैं नलायक हैगा, मैनू कुछ नहीं आता। कुछ लोग कहते कि पीर अपना जफर शाह नलायक है, मैं नलायक है। और मेरी बीवी जी है MA B.Ed है, वो स्कूल खोल के बह जाए तो साढ़े घर का खर्चा सोना ठीक ठाक चल सकता है। नलायक तो नलायक बंदे ने स्कूल खोले हुए है कि नहीं? मैं देखा बच्चों को कोई शय नहीं आती पर स्कूल उन्होंने बड़े बड़े अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असीं तो याद पढ़े लिखे हैं। बीवी मेरी MA B.Ed है, मैं MA LLB है, मैं हिकमत पढ़ी है, फाजिल तिब्बल जराहत है, DHMS है, RHMP है, RUIMP है। मैं अपनी डिग्रियां बयान करने शुरू करता, मैंने शर्म आने लग पी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे शेख ने मेरा हुण PhD दाखिला कराया डॉक्टरेट। किस वास्ते? मैं ये नहीं कहता जे रुपये कमाने का ही वल है भाई। मैं तुहाडे कोल दौरे जाना, किन्ने बंदियां नूं गिला कि मैं दौरे नहीं जाता? जिन्हां नूं गिला सारे हाथ खड़े कर दो। की गिला? ज़िबा नहीं करना, ऊंट नूं नहर करना। ऊंट नूं ज़िबा नहीं करना, ऊंट नूं नहर करना। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका फसल्ली लिरब्बिका वनहर। अपने रब की नमाज पढ़िए और ऊंट ज़िबा कीजिए। नहर कहते हैं ऊंट के ज़िबा करने को, ज्यादा ज़िबा नहीं करना, उन्होंने नहर करना है। बकरा और गाय जी है ना, उन्होंने नहर किया जाता दान में। बाहर कह मेरा जड़ा है अगर रुपये कमाना मिशन होवे तो मैं तुहाडे कोल दौरे जावां कि ना? रोज ही तुरिया रवां, तुहानूं सारिआं नूं गिला यार नहर कर दो। या भुख होवे मैं की करा? चलो जी अज किथे शाहकोट चलो, अज की जी नकोदर चलो, कद रुपये। मैं वैसे लैंदा नहीं रुपये किसी को, भी मशहूरी की है। लोग पता ही कहते हैं लोग नहीं मैं दौरे रुपये लैन वास्ते नहीं आया। फिर भी तुम दौरे की करन जाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं घर बैठा 8 साल तो तुहानूं सब नूं गिला कि मैं दौरे नहीं जाता करेगा। आख्या सी ना जेडे दोस्तों नूं याद हाथ खड़े करो, फरमाया सी ना अपनी जिंदगी च उन्होंने। तो मेरी ड्यूटी है बाबा जी पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब रहमान ने लगाई। जिस सज्जादे ते वो आप बैठे सन उस सज्जादे ते मैनू
मुकर्रर करता, मैनू बिठाता। ये सजादा किहदा है? मैं हुण किहदे सजादे ते बैठा? पीर सैयद मुहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साहब दे सजादे ते बैठा। लिहाजा अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं पीर दिलशाद हुसैन शाह दा सजादा नशीन है, ना ना, भूल जाओ, अपने दिल चो गल कट दियो। सजादा एक है, कुर्सी एक है, वो तो या जमाली बैठेगा या शौकत अजीज बैठेगा। ये नहीं हो सकता कि जमाली साहब भी बैठन, शौकत अजीज साहब भी बैठन, ते तीजे नवाज शरीफ साहब भी आए, मैं भी जनाब विच है। ठीक है ना? कुर्सी एक है, किन्नियां बहना भाई, तीन भी बह सकते हैं, मैं बहा के दिखा दिना। एक विच बैठा, एक सज्जे बाजू ते बैठा, एक खब्बे बाजू ते बैठा। बह सकते हैं इधर। ये डेकोरम के खिलाफ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबा बनी सकीफा, खिलाफत का फैसला नहीं हो रहा, कौन खलीफा होएगा? लड़ पे आपस, हुजूर की लाश मुबारक पई है, जस्ते मुबारक पिया, दफन नहीं किया गया, अली पास बैठे ने, उथे लड़ पे, लड़ाई हो गई, दाड़ियां खींचियां गई, कपड़े फाड़े गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक कैफियत देखी थी, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़िया, फरमाने हजूर मैं आपके हाथ से बैत करता। उन्होंने जो साथी से उन्होंने हजरत अबू बकर के हाथ से बैत कर दी। आहिस्ता आहिस्ता सब ने हजरत अबू बकर के हाथ से बैत कर ली। हजरत अली के बारे में कि 6 माह तक दरबार गया, ये तो वकील सी यार, वकील सी, ये तो डॉक्टर सी, हकीम सी, लेकिन इन्हों दौरा हदीस कराया, इन्हों दीन पढ़ाया, इस्लामियात पढ़ाई। किस वास्ते? मैं बाबा सरकार को पूछा, सरकार जी मैं BSc कराई, अभी मैंने भी कराती साइंस में। वो कहते नहीं हुए, तेन की पता। अगे अगे लोगों ने साइंस नाल दीन नूं समझना, आज दीन नूं साइंस नूं कोई दीन नाल नहीं समझता, बल्कि दीन नूं साइंस नाल समझा जाता। लिहाजा जिस वक्त आप विसाल का वक्त आया, कहते कि 2 बीबियां की गवाही जी एक मर्द के बराबर होती है। तेनू की ने कहा मैंने दस, 2 बीबियां की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं, बल्कि एक ही बीबी की गवाही एक मर्द है। हक मैरकी का मुकर्रर होंगे, बंदे का कि जनानी का? कभी किसी का मुकर्रर होगा? ये दीन की जनानी है। यूरोपीन मुस्तशरिकीन जिहड़े ने वो इस्लाम नूं बदनाम करते हैं, की कहते हैं कि ये दीन जिहड़ा मर्दां दा दीन है। मैं कहना नहीं, ये दीन औरतों का दीन है। इस दीन ने आके औरतों को तहफ़्फ़ुज़ अता किया है। मर्दों अपनी निगाहें पस्त रखो, हेडलाइटा डिम रखो, औरतों पर्दे में रहो, ठीक है? मर्दां नूं की हुक्म है? अखां नीचे रखने का। दीन किहदा दा होया, मर्दां दा कि औरतों का? इन्हां औरतों नूं समझ नहीं आंदा कि साडा दीन जिहड़ा वो इन्हां दा दीन है। साडे ते तो पाबंदियां, हक मैर मर्द ने अदा करना, नाम नफका कौन अदा करेगा भाई? नाम नफका कौन अदा करेगा? मर्द अदा करेगा। दीन किहदा दा होया? मर्द की गवाही जिहड़ी है वो एक है। औरत जब गवाही देने जाएगी, औरत खड़ी होगी, उन्हें कहना है कि नहीं तू कली गवाही नहीं दे सकती, तेरे नाल एक औरत होर खड़ी हो गई, 2 जनियां हो गए, बंदा कला गवाही देगा, भुल गया,
یاد نہیں, پتہ نہیں اس دن کی گل کہی سی انہیں. دوائی کا کی ہو گیا, میرا غرق. عورت بھول گئی. لانا انہیں اس دن کی آخیا سی, پچھلی آخری اڑیے تو بھول دی, انہیں آ گل آخی سی, دوائی کی ہو گئی پکی. دین کی نہ ہویا, دین کی نہ ہویا. بندہ مر جائے عورت نو کنی دیت ملے گی پوری, زنانی مر جائے بندے کو کنی ملے گی. حضرت کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اسلام بنیادی طور پہ دین ہی عورتوں کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے کیا یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے گی. تو ایسا کیڑا گناہ کر دیا یا رسول اللہ میری بیٹی ٹائم تو نہیں جاتا یار, سننی ہے سارا دن تو پھر رولا والی گل ہوئی, روٹی ادھر کھول دینا پڑتی. ایک زنانی آئی, بندہ آیا کہ حضور میری بخشش ہو جائے گی. آپ نے فرمایا تو کی گناہ کیتا؟ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میری بیوی دے ہاں اور لڑکیاں ہوں گی. زمانہ جاہلیت میری بیوی دی ہاں لڑکیاں ہوں گی سی, تو میں انہوں نے قتل کر دوں. میں باہر گیا, میری بیوی دے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی, میں اس کو میری بیوی واپس آیا, بیوی دے بچی چھپا چھپا کے میرے کو رکھی. ہوں میرے دل چاہے کہ بیوی میری بچی کے میں دے دے تو میں زندہ درگور کر دوں, زندہ دفن کر دیا. بچیاں اچھیاں ہی نہیں, بچیاں اچھیاں نہیں ہوں. کل نو کوئی مینو کی آکھے گا یہ میرا سہرا ہے, تانا مارے گا یہ میرا سہرا ہے, میرا جواترا ہے. اسی زمانہ جاہلیت دے وچ گزارا کر رہے ہیں. آج کا دور زمانہ جاہلیت کا دور ہے. آج بھی لوگوں کی ذہن میں یہ بات ہے کہ لوگ لڑکی پیدا ہوگی, لوگ مجھے کہیں گے یہ میرا سسر ہے, یہ میرا سالہ ہے, یہ میرا سالہ ہے. تو کہیں نے مینوں کہنا پائے گا یہ میرا پنوئیا ہے. اس دنیا ہر شخص کسی نہ کسی دا سالہ, کسی نہ کسی دا بہنوئی, کسی نہ کسی دا سسر ضرور ہے. ہر شخص نے اپنی بیٹی جڑی ہے کسی نہ کسی شخص کے نکاح دے وچ ضرور دیتی ہوئی ہے. زمانہ جاہلیت کا اندازہ کرو اج کہ اسی کسی دا سسر کہلانا پسند نہیں کرتے. کوئی آخدے ماما, کوئی آخدے پہ ماما, کوئی ماما اسی لڑن تیار ہو جاندے. حالانکہ انہیں کی آخیا, انہیں کیا ماں ماں, انہیں دو ماوا آخیا, ماں 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 ماں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص نے دنیا تین باپ ہوندے نے, ایک او جڑا انہوں آسمان تو زمین تے لے کے آندا ہے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, ایک جڑا انہوں آسمان تو زمین تے لے کے آندا ہے, دوسرا جڑا انہوں یعنی کہ دا سلبی باپ, خوش ہو جی, دا سلبی باپ جنہیں نطفے نہ پیدا ہویا. دوسرا وہ شخص جڑا انہوں زمین تو آسمان تے لے کے جاتا ہے, وہ کون ہے؟ دا استاد, دا ٹیچر, دا پروفیسر, دا پڑھان والا, جنہیں انہوں پہلا اکھر لکھنا سکھایا. خدا وحدہ اللہ شریف دی قسم جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے, میں اپنے اساتذہ واسطے دعا مانگتا ہے یا اللہ میرے اساتذہ نو برکت عطا فرما کہ, اور خاص طور پہ اس استاد جنہیں میں نے الف لکھنا سکھایا. میرے استاد پچھلے دنوں فوت ہو گئے, سیال شریف مرید سن خواجہ قمردین سیالوی صاحب اللہ رحمہ دے, الاستاذ منظور حسین سیالوی.
میں وہ جنازے تے نہیں نال مل سکیا، احمد پور سیال لے گیا. میں شیخو پورے پہنچنا سی، اس میں میرا پروگرام سی شیخو پورے کا. میں انہوں نے کہا دوست میں شیخو پورے نہیں، اج انہوں نے کل ہے، میں انہوں نے کلا تے جاواں. میں انہوں نے کلا تے اتنے گیا، میں گیا، میری مسز گئی، نالا برخوردار سی، نال ایک ڈرائیور سی اتنے اپنا بھائی سخاوت. الحمدللہ رب العالمین اتنے جا کے پہنچے ہیں، جو استاد صاحب واسطے ہو سکتا سی کیتا. میں تے مسز گیا سی انہوں دے کول قبر تے میں کول کھڑا تے میں اپنی مسز نے پوچھا کہ جنت دی نشانیاں کی نے؟ کہندے جی اتنے باغ ہون گے. انہوں نے اپنی زمین دے اندر ہی قبر بنائی ہے. انہوں نے کہا قبرستان نہیں بنانی، زمین تے بنانی ہے. قبرستان اتوں 4 میل دور ہے. انہوں نے کہا میرے جڑے دوست آن گے انہوں نے تکلیف ہوئے گی. ایسا دوست، ایسے ساتھی، ایسے استاد 4 میل اتوں قبرستان. ابھی گئے، میں تو بیبی نے پوچھا اپنی مسز نے، میں کہ جنت کی نشانی ہے؟ کہتے کہ جنت کا مطلب ہی باغ ہے، اتنے پھل ہون گے. میں کہ باغ لگیا ہے، امب لگے ہیں. میں کہ نال کہ ٹھیک ہے. میں کہ آپ فالسے کا باغ لگیا ہے، ٹھیک ہے. اتنے درخت ہون گے. میں کہ اونچے اونچے درخت لگے ہوئے ہیں. میں کہ ایک نشانی بھول گئی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تجری من تحتها الانہار. میں کہ آپ ویخ لا کولو جڑا نا کھالا نالوں بگنڈیا. میں کہ باہر جنت دیا ساری نشانیاں پوریاں. میں نے امید ہے کہ میرے استاد دی قبر دے اندر بھی جنت دیا ساری نشانیاں پوریاں ہوں گی. بڑی طبیعت دل گرفتار رہی، بہت سارے دن طبیعت خراب ہوئی. اپنے اساتذہ واسطے دعا کرو، یا اللہ ساڈے اساتذہ نو جنہیں سانو الف لکھنا سکھایا وہ دی مغفرت فرما دے. جنہیں انتہا سکھائی یا اللہ دی مغفرت فرما دے. ماں بہن جڑے اساتذہ نے مولا ان سب کی بخشش فرما دے. ہر نماز تو بعد دعا منگو. تیسرا باب، وہ شخص جڑا کسی شخص نو اپنی بیٹی جوان کر کے دیندا، وہ دے نکاح دے بھی دیندا. دین تو مراد کچھ اور نہ سمجھنا، نکاح چ دیندا، جڑا وہ عقد چ دیندا، وہ گنڈ لا دیندا وہ نکاح دی. وہ تیسرا باپ ہے. اپنے باپ دی بے حرمتی کرو گے؟ کوئی اپنے باپ کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ اپنے استاد کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ تے سسر کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ کنے کرتے ہیں؟ کنے کرتے ہیں؟ اپنے سسر واسطے دعا خیر کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین میں نے فخر حاصل ہے، میں 5ویں نمبر کا جوائی ہے اپنے گھر کا، اپنے سسرال کا 5ویں نمبر کا جوائی ہے. میرا نمبر 5 دن پاک والا ہے. ابھی 75 جو ہوئے تو سانو ادھر بھی نمبر 75 لگیا. میں 5واں جوائی ہے. میں تو وڈے 4 نے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اپنے سسر نو نہلان دا شرف جڑا وہ اس مسکین نو حاصل ہوا. انہوں دا کفن، دفن، تکفین، تجہیز، تدفین، قبر دے اندر اتارن والا آخری شخص جڑا سی وہ میں سی. قبر چو باہر آنے والا آخری شخص سی وہ میں سی. اللہ اکبر کبیرہ. کی وجہ کہ میں اپنے سسر دی بے حد عزت کی تھی. اج بھی میں انہوں واسطے دعا کرنا، یا اللہ انہیں درجات مراتب بلند فرما. اور تواڈے والوں بھی میں یہی امید رکھدا کہ تسی اپنے جڑے سسر نے انہاں دے نال عزت نال پیش آؤ گے کہ تواڈے باپ نے. زمانہ جاہلیت لوگ لڑکی دا باپ بننا پسند نہیں کرتے سی. شخص کہندا ہے حضور میں اس طرح قتل کرتا رہا، میری بیوی جڑی ہے بچی نے سنبھال کے رکھیا انہیں حتیٰ کہ وہ بڑی ہو گئی. ہوں میں اپنا پینترا بدلیا، میں بچی نہ پیار کرنا شروع کرتا. میں کہہ رہے میری بیٹی ہے. انہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تیری بیٹی ہے. میں باہر لے جا. انہیں کہ نہیں باہر نہیں جانا. بیوی نے دل تھک چکا سی کہ انہیں قتل کر دینا. ٹائم تو نہیں یار زیادہ ہوگا.
بیوی نے دیکھ چکا سی کہ ٹائم اپنا انہیں بیوی نو بچی نو قتل کر دینا نال نہ جان دینا. بچی بڑی ہو گئی, بچی بڑی ہو گئی, بڑی ہوں بڑی ہو گئی, بڑا تو ہونا ہی سی آخر انہیں. ہوں پیار بھی بہت زیادہ تھے. انہیں کیا ٹھیک ہے, بیوی وس گئی, وسر گئی وہ. انہیں کہا میں بازار باہر سیر کرا لیا ہوں. انہیں کہا لے جا. سہراج لے گئے. ہوں صحابی فرماندے نے کہ یا رسول اللہ میں انہوں سہراج لے گیا اپنی بیٹی کو. اتنے جا کے میں گڑا کھودنا شروع کیا. گڑا کھود دے میں نیچے چلا گیا. میں نیچوں باہر سٹا مٹی. میری بیٹی اس مٹی نے پرے پرے کرے, میرے باپ کی مٹی نہ پہلے. بیٹی جیڑی ہے مٹی پرے ہٹا میں مٹی نکالتا گیا. جدو قدے آدمی گڑا ہو گیا کہندے کہ میں اپنی بیٹی نہ کیا کہ بیٹی یہ دیکھو کتنا گہرا ہو گیا. میں اپنی بیٹی کو بھی اتارتا. بیٹی بھی اتر گئی. انہوں نے گڑا دی, بیٹی اتری. کہتے شخص کے اندر کہ حضور میں اتنا شفیع القلب سی کہ میں اس سے مٹی پانی شروع کر. دل تے ہاتھ رکھ کے حدیث سننے والی ہے. میں تو بیان نہیں کی جاتی, میں اکثر بیان کرتا لیکن میں تو بیان نہیں ہوتی. کیا کہ میں میری بیٹی مینو کہتی ہے ابو مجھ پر مٹی نہ ڈالے. میں مٹی میں دھس رہی ہوں, میں مٹی بھی دھس رہی ہے. تو مینو یا بھی کر دی آوازیں دیتی رہی. میں وہی آوازیں میرے کنا گونجتی رہی. میں کہنے یا بھی کر دی, مینو آوازیں دیتی رہی. حتیٰ کہ میں وہ گڑا بند کر کہندا کہ یا رسول اللہ وہ آوازاں اج بھی میرے کن چ نہ. اسی طرح گونجتی ہیں کہ مینو آواز آ رہی ہے کہ میری بیٹی مینو کہہ رہی ہے یا بھی. میں وہ آوازاں جڑیاں میں تو برداشت نہیں ہوندی. یا رسول اللہ میں تو برداشت نہیں ہوتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین رسول رحمت آپ رو پہ, آپ دی اکھاں چوں آنسو چل پے. فرماندے ہیں اے شخص ایک گل پھر سنا, اے شخص ایک گل پھر سنا. اس صحابی نے وہ گل پھر سنائی. پھر آپ فرماندے ہیں کہ اے شخص ایک گل پھر سنا. پھر اس صحابی نے وہ گل سنائی. عزیزو یہ دین مردوں کا ہے کہ عورتوں کا؟ عزیزو قدر یہ دین مردوں کا ہے کہ عورتوں کا؟ مرد مر جائے, عورت مر جائے, مرد واسطے نامحرم ہو جائے. جس بیوی دے نال 38 سال 40 سال زندگی گزاری ہوندی ہے اس بیوی دا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اس بیوی دا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ واسطے نامحرم ہو گئی ہے. لیکن مرد مر جائے, عورت جڑی ہے اپنے خامد دا چہرہ دیکھ سکتی ہے اس واسطے کہ وہ نکاح موجود ہے. عدت جو گزارے گی تو وہ نکاح کے اندر رہتے ہوئے گزارے گی. لہذا عورت جڑی ہے اپنے مرد کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. دل جوئی جڑی ہے وہ کس دی ہوئی, مردی کہ عورت دی؟ دل جوئی کس دی ہوئی, مرد دی یا عورت دی؟
دین کیدا ہے؟ دین کیدا ہے؟ مردہ دا کہ عورتوں دا؟ یہ دین عورتوں دا دین، عورتوں دے تحفظ دا دین ہے، عورتوں تحفیظ دین دا دین، انہوں محفوظ رکھن دا دین ہے۔ اس دین نو بدنام کیتا جا رہا ہے کہ دین مردہ دا دین ہے۔ ایتھے ڈومیننٹ کون ہے؟ مرد کے عورت؟ جنہیں روپیے لینے ہیں وہ ڈومیننٹ ہوں یا جنہیں روپیے دینے ہیں وہ حاکم ہوں؟ پٹواری صاحب جنہیں آ کے پڑتال چیک کرنی ہے وہ حاکم ہوں یا جنہیں پڑتال بنا کے دینی وہ حاکم ہوں؟ جنہیں چیک کرنی ہے، جنہیں نان نفقہ لینا ہے، حاکم وہ ہے یا مرد؟ جنہیں روپیے لینے ہیں مرد نے تو ساری دیہی کولو واگوں وگنا، بال واگوں وگنا، رات کو کہنا کٹ دو بھی تیز جڑا بنیا۔ یہ دین عورتوں کا دین ہے، لہذا عورتیں جڑیاں اس دین دے وچ فضیلت رکھتی ہیں۔ ہاں مرد نو اور دیگر معاملے فضیلت دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایک مرد کا جسم زخمی و زخم ہوگئے اور جو پیپ نکل رہی ہوگئے اور عورت انہوں اپنی زبان میں چٹے تو مرد حق ادا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس واسطے کہ مرد نے انہوں ماں بنایا ہے۔ الجنت تحت الاقدام امہات، جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے عورت جو ہے وہ مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کے قدموں پہ سجدہ کرے۔ یہ تو مراد یہ نہیں سجدہ کروانا، اس تو مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، احترام کرنا۔ میں امید رکھاں گا کہ تسی اپنی بیویاں دے نال اچھا سلوک کرو گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں دے نال اچھا سلوک رکھتے سن۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے بھائی یہ ٹائم رات میں 12 بجے ہے، یہ اس ٹائم والی کا افضل ٹائم، میں کہ شاید کو لکھا ہوگا، میں دس دیا رات 12 بجے کا ٹائم ہے۔ یہ ساری مہربانی واسطے کیا کہ 9 بجے پڑھ لو۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نال جا رہے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے لے، باقی صحابی اگے نکل گئے۔ حضرت بی بی کو آپ فرماندے ہیں بی بی دوڑ لگائیے۔ بی بی کا شریرہ جسم سی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دوڑ لگا دے، دوڑ لگا دے۔ بی بی حضور تو اگے نکل گئی ہے، اگے جا کے کہتے ہیں دیکھیں ہرا دیا نا، ہرا دیا نا۔ حضور کہ ہاں بھائی ہار گئے، ہار گئے۔ یہ دل جوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد بی بی گھر رہی رہی ہے کہ جسم بھاری ہو گیا، چلن کی عادت کم ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر اسی طرح موقع آیا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی راویہ نے فرماندے نے کہ اسی طرح گزرے، صحابہ آگے چلے گئے، اسی تھوڑا پیچھے رہ گئے کہ حضور میں نے فرمانے عائشہ دوڑ لگائی ہے۔ میں تو یاد سی کہ بھئی میں حضور نو نا اگے لنگ گئی سی، میں جت لیا سی کہ ہاں ہاں یا رسول اللہ دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگائی۔ ہن حضور کا جسم ویسے تو ویسا سی، بی بی کا جسم بھارا ہو گیا، تو بی بی پیچھے رہ گئی، حضور اگے نکل گیا۔ اگے جا کے دے دیکھا دیکھا میں نے کیسا اس دن کا بدلہ لیا تم سے۔ یہ دل جوئی دی باتیں، اپنی بیویاں نال دل جوئی کرو۔ عورتاں اپنے خاندان دے نال مجازی خدا والا سلوک کرن کہ یہ ساڈے جڑے نا خدا تو بعد ساڈے واسطے باعث تکریم نے، باعث تعظیم نے۔ مرد جڑا اگر عورت حق مہر وصول کر چکی ہے تو وہ خاوند کی اجازت تو بغیر میکے بھی نہیں جا سکتی۔ پہلی پھر دوسرے پاسے بھی ہے نا بابا جی، تسی ناراض ہو جاتے ہو نا، تھی ناراض ہی ہو جاؤ کتنے عورتوں نے چک چک کے خراب ہی نہ کر دے۔ مرد اگر حق مہر ادا کر چکیا ہے پھر عورت وہ اجازت تو بغیر میکے نہیں جا سکتی۔
اگر حق میں ادا نہیں کیتا پھر عورت جڑی ہے اجازت تو بغیر جتھے بھی جا سکتی. ہم نے لکھا ہے کہ آپ زیارت کے لیے اپنے محارم کے ہاں محرم کے ساتھ تشریف لائیں. کس لیے؟ کیونکہ محرم کے بغیر آپ حج پہ بھی نہیں جا سکتے. اپنے خامد کے ساتھ تشریف لائیں, اپنے بھانجے کے ساتھ تشریف لائیں, اپنے بھائی کے ساتھ تشریف لائیں, اپنے بھتیجے کے ساتھ تشریف لائیں, اپنے والد کے ساتھ تشریف لائیں, اپنے سسر کے ساتھ تشریف لائیں, اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لائیں, بیٹے کے بیٹے کے ساتھ تشریف لائیں. یہ سب محارم ہے. خالہ جو ہے وہ بھانجے کے ساتھ, بھانجا جو ہے وہ خالہ کے ساتھ, پھوپھی جو ہے بھتیجے کے ساتھ, بھتیجا جو ہے وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ حج کرنے جا سکتا ہے نا. تو اسلام نے جو کرائٹیریا دیا ہے وہ یہی ہے نا. ہم بھی اسی کرائٹیریا پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ نے زیارت کے لیے آنا ہے تو اپنے محرم کے ساتھ تشریف لائیں. تو بات حضور چل رہی تھی سجادہ سے, سجادہ سے بات چلتے چلتے آگے تک چلی گئی. تو سجادہ ہے ایک. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علی تو نبی کا رسالت کا سجادہ نشین ہے, میں خلافت کا سجادہ نشین ہوں. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر کا سجادہ نشین ہوں اور محمد بن ابو بکر یا عبد الرحمن بن ابو بکر تو ابو بکر کے فلاں کا سجادہ نشین. بار کیا سجادہ کتنے ہیں؟ ایک. جس سجادے پہ میں بیٹھا ہوں, جس کا میں سجادہ نشین ہوں, وہ کس کا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ تمہیں جا کے کہے اے پیر دلشاد دا سجادہ نشین ہے, میں پیر محمد حسین شاہ دا سجادہ نشین ہے. بہت سارے ایتھے ملنگ شلنگ جڑے نے نا, ایتھے جڑے ملنگ ہیں پرانے جڑے نکھڑے ہوئے نے, پہلے بابا جی نے باہر پیر شاہ صاحب نے باہر کڈے ہوئے نے, فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللہ تعالی یوم الدین کر کے کڈے نا باہر. بابا جی نے کڈے ہے کہ نہیں؟ جی رب تعالیٰ نے شیطان نو باہر کڈیا سی, پیر دلشاد نے بھی کوئی بندے کڈے نے. وہ پتہ ہی کہندے نے, وہ کہندے اے پیر ظفر شاہ جڑا نا اے پیر دلشاد دا سجادہ نشین ہے, اسی پیر محمد حسین دے ہاتھ 'چ بیٹھے, اسی پیر محمد حسین شاہ دا سجادہ نشین ہے. سجادہ کیدا ہے؟ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب دا. اوتے کون بیٹھے؟ پیر سید دلشاد حسین شاہ. ہن کون ہے؟ میں تینوں چنگا نہیں لگتا, مینوں آکھ دو سانوں چنگا نہیں لگتا, تیریاں مچھاں چنگیاں نہیں. بس یہ ہے نا کہ جڑا کام ہو رہا نا دربار شریف کا, اس کی بھی رکاوٹ بنا لی اسی آپ کہہ کے کہ سجادہ نشین سانوں یہ چنگے نہیں لگتے. سبحان اللہ. جڑا مطلب کام میرا ہو رہا نا سرکار کی نظر مطلب وہ بھی بند کرانا چاہتے ہو بھائی. میرے کو تاری مہربانی ہے, سارے تے نظر کرم کرو. میری جیباں خالی کر کے لائی نا ساریاں, اینے دے دیو جی, ہن اینے دے دیو, اینے دے لے لو جی. باہر کیف یہ میرے شیخ نے, مینوں سجادہ نشینی کا شوق نہیں. مینوں بابا پیر دلشاد صاحب علیہ رحمہ نے تہاڈا خادم بنا کے کھڑا کیتا سی, یاد ہوئے گا. یاد ہے پرانے لانگریاں نوں یاد ہے کہ مینوں کی بنا کے کھڑا کیتا سی؟ خادم بنا کے, لانگری بنا کے کھڑا کیتا سی. جا پتر لنگر ورتا, یہ صابر صاحب کی ڈیوٹی ہے, جا توں کر. میں 8 سال دی عمر تو 7 سال دی عمر تو لے کے 35 سال دی عمر تک لنگر ونڈیا. کنے سال ہو گئے بھائی جی؟ 26-27 سال بنتے ہیں. ہاں جی 27 سال میں لنگر تقسیم کیتا, 28 سال لنگر تقسیم کیتا. میں تہاڈا اج بھی خادم ہوں, مخدوم نہیں. سجادہ نشینی کا مقصد خادم ہونا ہے, مخدوم ہونا نہیں. یہ تو ایک علم ہوں کہ جناب یہ ساڈا سجادہ نشین ہے, یہ ساڈا قائد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطانی الامیری, من اطانی, مسلم شریف بخاری شریف متفق علیہ حدیث بیان کر رہے ہیں,
من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصا اللہ، بس اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ من عصانی الامیری، من عصانی الامیری، جس نے میرے امیر کی، من اطاعنی الامیری، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، بس اس نے میری اطاعت کی۔ فقد من عصانی الامیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔ سجادہ نشینہ مقصد کی ہے کہ میں کیے تھے توڑا امیر، کینے بنایا امیر؟ کینے بنایا؟ توڑے پیر نے، میرے پیر نے۔ من عصانی من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من عصانی فقد عصا اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ من اطاعنی الامیری، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، بس اس کی اس کی اطاعت پیر ارشاد کی اطاعت ہے۔ اس کی اطاعت، اب پیر ارشاد کس کے امیر تھے؟ کس کے بنائے امیر تھے؟ پیر محمد حسین شاہ کی۔ تو جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے کس کی نافرمانی کی؟ جس نے میری نافرمانی کی اس نے کس کی نافرمانی کی؟ پیر دلشاد حسین شاہ صاحب الرحمہ کی۔ جس نے پیر دلشاد صاحب الرحمہ کی نافرمانی کی اس نے کس کی نافرمانی کی؟ تو وہ یہاں لینے کیا آتا ہے؟ اسے کچھ یہاں مل جائے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو چند لوگ ہیں یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ ان سے کہتے تھے سانو لے کے چلیا احد وال، انہیں مروا دینا تم سارے نہیں، انہیں تمہیں سارے مروا دینا۔ سیاقول السفہاء، کہتے ہیں بے وقوف لوگ کہ گھوم گئے یہ اپنی ایڑیوں پر، دوسرا پارا، گھوم گئے یہ اپنی ایڑیوں پر۔ کیوں؟ کہنے والے کیڑے سی؟ کہنے والے کیڑے سی؟ حضرت ابو بکر صدیق انکار کر سکتے ہیں؟ حضور جو گھومے اپنی ایڑیاں تھے، حضرت ابو بکر اطاعت کریں گے انکار کریں گے، عمر رضی اللہ عنہ اطاعت کریں گے انکار کریں گے، عثمان غنی اطاعت کریں گے انکار کریں گے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اطاعت کریں گے انکار کریں گے، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اطاعت کریں گے انکار کریں گے۔ جننے محبت والے ہوں گے سارے اطاعت کریں گے، تے جننے وچوں نہ کلیلیاں پلیلیاں کڈن والے ہوں گے سارے سیاقول السفہاء، کہتے ہیں بے وقوف لوگ کہ یہ گھوم گئے اپنی ایڑیوں پر۔ گھومنا ہی تھا جب حضور جو گھومے، تو ہمارا کیا ہے؟ پیر دلشاد صاحب نے جو یہ کہا کہ یہ جو ہے دلشاد حسین امیر ہے۔ آپ لوگوں نے شاید کسی عید پر اکٹھے ہوئے ہو یہاں پر اس پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابا پیر دلشاد صاحب الرحمہ نے میری اقتداء میں، میری امامت میں نماز پڑھی کہ نہیں؟ جن لوگوں نے دیکھا ہاتھ کھڑے کرے، لو جی انہوں دیکھ لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد امیر کون ہے؟ بھائی بات ایسی ہے، عالم شخص غیر عالم کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل وہ اس طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد جو امیر ہوگا، میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا، خلیفۃ الرسول جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ باقی تین خلفاء جو ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔
وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ابو بکر صدیق جو ہیں وہ خلیفۃ الرسول ہیں۔ تو بھائی بات ایسی ہے، کچھ لوگ اگر آپ کو اس سلسلے میں دھوکہ دیں، آپ ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، ایسا نہ ہو کہ یہ روحانیت جو ہے یہ آپ سے گم ہو جائے۔ باقی میں آپ کا خادم، آپ میرے مخدوم، آپ کا چل کے آنا یہ میرے لیے باعث فخر، باعث انبساط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ یہ چند باتیں اس لیے کی کہ آج کل ایک وصیت نامہ جو ہے نا وہ ایک پھر رہا ہے، کہ اس میں لکھا ہے کہ تمام صاحبزادگان جو ہیں وہ مریدوں کے سجدہ و سجود کا مقام ہے۔ بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ صاحب وقت کے کیا تھے؟ بولو، قطب الاقطاب، ولی اللہ۔ کوئی مشرک شخص جو ہے ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مشرک شخص جو ہے ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ کسی ولی کے ہاتھ سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ تمہارے سجدہ و سجود کا مقام ہے؟ سجدہ کسے ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک اونٹ آیا ہے، اس نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، ایک بکری آئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، صحابہ کے دل میں بات آئی کہ یا رسول اللہ یہ غیر مکلف ہیں، ہم مکلف ہیں، ان سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے ہم حقدار ہیں، حضور ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں یہ کہتا، عورت کو کہتا، اگر سجدہ جائز ہوتا خدا کے بعد کسی کو، اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ کہتا کہ وہ مرد کے قدموں پہ سجدہ کرے۔ حکم نہیں دیا۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور سوا اللہ کے، ما سوا اللہ کے سجدہ کر دیا جائے، حافظ صاحب آپ مفتی آدمی ہیں، آپ بتائیں یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظالم شخص وقت کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو اگر ایسا کوئی وصیت نامہ ہو کہ جناب تمام صاحبزادگان یا میرے بیٹے جو ہیں، جتنے بیٹے ہیں وہ تمہارا سجدہ و سجود کا مقام ہے، تو کیا وہ حضرت کے ہاتھ کی تحریر ہوگی یا کہ فورجڈ ڈاکومنٹ ہوگا؟ کی ہوئے گا؟ یار آواز نہیں آتی، اونچا بولو۔ فرضی ڈاکومنٹ، جعلی ڈاکومنٹ ہوئے گا، فیبریکیٹڈ ہوئے گا، فیبریکیٹڈ ہوئے گا، بنایا ہوئے گا۔ تمہارے سجدہ و سجود کا مقام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بابا پیر محمد حسین شاہ صاحب والا وقت دے ولی دے ہاتھ چوں، قطب دے ہاتھ چوں، قطب الاقطاب دے ہاتھ چوں ایسی مشرکانہ تحریر نکل سکتی ہے۔ لہذا کچھ لوگ جڑے کوئی اس قسم دیا وسیطاں، ملنگ ہے نا اتھے، ملنگ بڑے بڑے جناب آسمان تو تارے توڑ لیندے ہیں۔ پتہ نہیں پائی میرے کو ایک کیسٹ پئی ہے سجدہ سجود دے لفظ دے، کوئی ہے کیسٹ پئی جوان؟ تھوڑے کول ہوئے گی، ساڈے کول کیسٹ ہے۔ اور تحریر نو سچ منیے کہ کسی دے جو بول زبانوں نکل گیا سو تیر کمانوں نکل گیا، میں انہوں دل وچ لبدا رہا دور اسمانوں نکل گیا۔ باہر کیا حضرت بات ایسی ہے، ملنگ شلنگ جڑے نے کچھ اس طرح دے اس طرح دی گلاں گلاں کرتے پھرتے ہیں تے یہ جی کوئی وصیت نامے لئی پھرتے ہیں۔ تسی کائنڈلی جڑے نا مہربانی فرما کے
اپنے پیر خانے تے توجہ دیو. کسی سیاست چاہن دی ضرورت نہیں. جس مرید نے سیاست کرنی ہے اس پیر خانے جا کے میرے والوں چھٹی ہے وہ میرے لو فارغ. میرے والوں مریدیوں فارغ. اللہ خوش رکھے. تسی تشریف لے آؤ, آ کے سکون قلب کی بات لے آ کے, جس طرح میں تمہیں حدیث سنائی حضور کی 2-3 حدیثاں سنائی ہیں. یہ الفاظ وہی الفاظ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس دے وچوں نکلے, نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ. امام بخاری علیہ رحمہ اگر ایک لفظ زیادہ ہو جاتا آپ کہتے کہ یہ زیادات الثقات ہے. اگر کوئی ثقہ راوی ایسی گل کر دے تو محدثین نے کہا کہ زیادات الثقات ہے. غیر ثقہ راوی جڑا ہے وہ اگر ثقہ راوی دی مخالفت کرتا ہے, کوئی نوی گل وچ پا دینا ہے تو وہی حدیث کو منکر کیا ہے, پرے کر دو. اسی نہیں لٹھانی, ہم تو صحیح حدیث کے قائل ہیں. میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی, مسلم شریف کی حدیث سنائی, جن کے راوی جو ہیں وہ صحاح کے درجے کے ہیں. یعنی کتاب اللہ کے بعد, اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو آپ نے جو الفاظ میری زبان سے سنے یہ من و عن وہی الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے حدیث کے الفاظ سنے. بہرکیف آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ سیاست چھوڑ کے روحانیت کی طرف توجہ دیں, اپنی روحانیت کو درست کریں. یہاں پر آئیں اپنی روحانیت درست کریں. چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے دفدع کی طرح سے ڈڈو وانگو نا سیاست نہ کریں. ایک بڑا گروہ بنا کے نال مل کے چلو. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر 9:15 ہو گئے.